अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें तो आपका की मर्ज़ी। अच्छा, इस वक्त में ज़ेर बहस मौजू वंडर बॉय जो है ना चल रहा है, उसका मैं बार बार जो है ना आज से 6-8 महीने पहले बता चुका हूँ कि कोई वंडर बॉय नहीं है। और ये जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात की है, ये है क्या एक्चुअली? बाज़ा औक़ात आज का मौजू सिर्फ यही रहेगा, इसके अंदर हम आगे पीछे जाएंगे। और बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि किसी ऑनेस्ट और किसी बहुत अच्छे क्रेडिबल बंदे के साथ ना ज़्यादती होती है और पे दर पे होती है। और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे डिफेंड लोग करें और मुझे जो मेरा हक बनता है वो मिले, वो नहीं मिलता। इसलिए कि कंपटीशन में जो लोग आए हुए होते हैं वो कहते हैं चलो यार, वो उसको गालियाँ पड़ रही हैं और वो सुन रहा है, तो चलो ये गालियाँ जारी रहें, हम तो अपनी जगह पे जो है ना इज़्ज़तदार बन के बैठे हुए हैं। तो टके टके के लोग जो है ना, जैसे वो एक खातून है, उसने वो धोबी हो तुम और पता नहीं क्या हो, ये ना होते तो धोबी होते, तो उसने कह दिया। और कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया कि यार तेरी औकात क्या है और सुहेल वड़ाइच कहाँ पे है। लेकिन ये अलमिया है इस गंदी सहाफ़ती बिरादरी का कि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादती होती है तो लोग बड़ी धमालें डालते हैं, खुश होते हैं। और जो ऑनेस्ट हैं वो भी खुश होते हैं इंटरनली। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने राब्ते, अपने मामलात उसको बरकरार रखा। कुछ ऐसा भी होता है कि सहाफ़ी जब इस मेराज पर होता है तो उसके जो आइडियाज़ होते हैं ना वो भी हकीकत होते हैं। इसलिए उसको पता होता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो पीछे क्या हो रहा है। ये उसकी एक वो बन जाती है, आप कह लें कि महारत बन जाती है। अब ये जो वंडर बॉय है ना, देखें होता ये है, मैं आप तारीख इसको मैं समझाता हूँ। तारीख ये है कि 2013 में जब इलेक्शन हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, उसमें इलेक्शन का रिज़ल्ट आया ही था। तो पाकिस्तान की फ़ौज को ये पता था कि ये जो टीम आई है ये ऑनेस्ट टीम है और अब ये इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालेगी। ये जो जितना गंद इस फौज ने फैलाया इस पाकिस्तान में, उस गंद को ये पीएमएलएन समेटेगी और इसको निकालेगी, हालात को बेहतर करेगी। तो जैसे ये बेहतर कर लेगी तो फसल पक जाएगी, फिर हम काटने के लिए आ जाएंगे। हमारा तो काम ही यही है, हम तो मालिक हैं इस मुल्क के, हम तो मुख्तार हैं इस मुल्क के, हम तो जो चाहें वो करें। इस मुल्क को आधा कर दिया, हमें फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। निशान हैदर से लेके तमाम इज्जतें हमारे लिए हैं और हम जब चाहे किसी को भी बेइज्जत करना शुरू कर दें, किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई बात भी कर सके, हमसे पूछ सके। बस हाँ, घर में शोर मचा लें, बात करते रहें, इससे ज़्यादा इनकी औकात है नहीं है। बाकी यही हुआ कि 2014 में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो उनसे ना वो ऑर्डर करती है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा करो, उसके ऊपर अदरवाइज हम तौहीन अदालत का नोटिस कर देंगे। जनरल कियानी से पूछा जाता है, वो कहता है देख लें आप, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो जो करना है वो करें। और उसके बाद जो है ना ये सिलसिला चल निकलता है। तो जनरल उसके बाद जो सिलसिला चल निकलता है, फिर उसके बाद जो होता है वो हमारे सामने 2014 के धरने और ये सब कुछ। और फिर राहिल शरीफ साहब आ जाते हैं। राहिल शरीफ की साहब के बाद देखें जो सूरत हाल बनती है वो भी हमारे सामने है। किस तरीके से, यानी कि एक जब जनरल को मुंतखब किया जाता है तो वो सबसे पहले अपने इदारे को, डिपार्टमेंट को, जिसको वो इदारा कहते हैं, उस इदारे को ये बताते हैं, यकीन कराते हैं कि मेरी जो लॉयल्टी है वो रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं है, आईन पाकिस्तान के साथ नहीं है, हकूमत के साथ नहीं है। मेरी लॉयल्टी इस ग्रुप के साथ है जिसने आज तक पाकिस्तान को सर्वाइव ही नहीं करने दिया, हमेशा मफलूज करके रखा। मैं ऑनेस्ट हूं अपनी फौज के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ ऑनेस्ट नहीं हूं। और वही जनरल राहिल शरीफ ने भी किया। उसके बाद क्या चलता है, उसके बाद क्या मामलात होते हैं, देखें एक के बाद दूसरा ये सारा सिलसिला चलता रहता है। यानी कि इसमें मैं थोड़ा सा नाम आगे पीछे कर रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा। यानी कि 2014 में ये ठान लेते हैं कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही इस मुल्क के मामलात को बेहतर करेंगे, वैसे ही हमने फसल काटने के लिए आ जाना
اور ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دینا، خوب لوٹنا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ یہ ہم نے اس ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ اور یہ جو جاہل ٹائپ کے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت آنیسٹ صحافی ہیں، اور وہ آنیسٹ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں تجربہ کیا تجربہ کیا تجربہ کیا، تجربہ نہیں کرتے، یہ باقاعدہ لوٹ مار کا پروگرام ہوتا ہے، سب ارب پتی ہو کے جاتے ہیں، سب کے نام جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں، شخصیتیں سامنے ہیں، واضح ہیں، تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب میں ونڈر بوائے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت میں یہ جو حکومت چل رہی ہے نا، یہ جو ہائیبریڈ پروگرام ہے، یہ ایک ریسکیو گورنمنٹ ہے، پاکستان کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ ادروائز باجوہ ڈاکٹرائن نے اور یہ سب نے مل کے جو ہے نا پاکستان کو لے دے گئے تھے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپٹمبر 2021 سے کیا ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات بنے۔ اب کیا ہوا ہے، اس پروگرام کا نا ایک گارنٹر ہے، یعنی کہ اس ریسکیو پروگرام کا ایک گارنٹر۔ پروگرام تو یہ تھا کہ الیکشن ہوگا، اور واضح اکثریت تھی پی ایم ایل این کی، اور میاں نواز شریف جو ہے نا وہ بطور وزیر اعظم آئیں گے اور انقلابی تبدیلیاں کریں گے۔ وہ تبدیلیاں بھی بالکل واضح تھیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے نا، پہلے میں نام لے رہا ہوں شہباز شریف صاحب کا، اس لیے کہ ان کا تھوڑا سا حصہ ہے کہ ان کو شوق وزارت عظمیٰ چڑھ چکی تھی کہ میں تو جناب یوں ہوں، میں قابل قبول ہوں، میں فلانا ہوں، یہ پوری پارٹی جانتی ہے۔ اور کچھ فیض نیٹ ورک اور باجوہ ڈاکٹرین کو پتا تھا کہ میتھڈ کیا، انہوں نے اس ہیرو کو، اس ملک کے غدار کو، عمران خان کو پھر دوبارہ سے پاکستان کی عوام میں مقبولیت کے معراج پر پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں وہ میتھڈ، یہ آواز کا جادو ہے، تصویر کا جادو ہے۔ اس جادو کی میں بات کر رہا ہوں شروع سے، کب سے، 2018 سے 2019 سے یہ میں بات کر رہا ہوں مسلسل، کہ یہ جادو ہوتا ہے جس کے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہی امریکہ میں ہوا، یہی جو نا برطانیہ میں ہوا، یہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہوا، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ایک میتھڈ ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ کہاں سے آتا ہے، مڈل ایسٹ کے کس ملک سے آتا ہے، جہاں سے پوری دنیا کو فساد ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، یہ وہیں سے ہی آتا ہے۔ ان کو پتہ ہے، ان کی ترقی ہے، ان کی یہ سوچ ہے، انہوں نے اس چیز علم کو حاصل کیا۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ پروگرام جو چل رہا ہے اس وقت میں، جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام چلے اور پاکستان کو ریسکیو کیا جائے، کیونکہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر وہ جیتے ہوئے ہروا دیے، پھر ہارے ہوئے پھر دوبارہ جتوائے، پھر بہت سارے پی ایم ایل این کے جو جیتے ہوئے تھے وہ بھی آج تک ہارے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار جو کچھ بھی ہے نا جائے، بس پاکستان کو ریسکیو کرو۔ خاموش ہو گئے، کچھ بولے بھی، فائدہ کچھ نہ ہوا۔ پھر یہ لوگوں کے دماغ جو ان نا قابو میں سے باہر، وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم نے ایک بیلچہ اٹھا کے گو کا کھایا ہے نا، چمچے سے بھی نہیں کھایا، بیلچے سے کھایا ہے، تو اب تھوڑا سا ڈھیٹ تو بنو۔ تو وہ بنے ہوئے ہیں، وہ جی فارم 47 تھا، یوں تھا وہ تھا، ہاں حق تو اس کا بنتا تھا، کام تو وہ کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے عمران خان کا ساتھ دے لیا، اب ہم چل پڑے ساتھ میں، تو یہ سب کچھ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا کارکردگی ہے، تم اس بات کا جواب دو۔ کوئی سوال نہیں ہوتا، سوال کے اوپر سوال ہوتا ہے، سوال کا جواب کوئی نہیں ہوتا، سوال کے اوپر سوال ہوتا ہے۔ تم اس بات کا جواب دو، یہ چیز سکھائی گئی، یہی ڈاکٹرائن تھی۔ ونڈر بوائے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں ونڈر بوائے کا کوئی اس وقت میں تصور نہیں ہے، اور یہ جو اکنامک آپ کہہ لیں کہ بوم ہے نا، یہ اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ چائنا جو ہے نا، اس نے یہ بتایا تھا کہ جب تک، جیسے ہی آپ حالات بہتر کرو گے نا، ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک گروپ سامنے آئے گا، وہ کہے گا فصل پک گئی ہے، اب اس کو کاٹو۔ اور یہی ہوتا رہا، یہی ظلم ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ، کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بنایا گیا پروگرام کہ گریجول، آہستہ 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 اوپر لے کے جانا، اور اس کی جو افادیت ہے نا وہ اتنی آرام سے ہونی چاہیے کہ ایک وقت لگے، اور یہ نہ ہو کہ اچھا اب پہلے ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، اب ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یوں سے یوں کر لیں گے، باقی مال تو ہمارا ہے، یہ پاکستان ہی ہمارا ہے، یہ پاکستان کی ملکیت ہی ہماری ہے۔ تو یہ جو ان سے نا آپ سمجھ لیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، پی ایم ایل این پوری کی پوری اس وقت میں قربانی دے رہی ہے۔ اور یہ جو فتنہ فساد پارٹی ہے نا، جس کو اس وقت میں پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ریسکیو کی ہے، اس کی سزا اگر پیپلز پارٹی کو نہ ملی
تو پھر معاملات اور خراب ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ڈی نیوکلیئر کرنے میں جتنی بڑی ایفرٹ پی ٹی آئی کی تھی اتنی ہی بڑی ایفرٹ جو ان نا وہ پیپلز پارٹی کی تھی. 2021 میں 22 میں آپ ذہن میں رکھیں کہ پورا جو گندم کا ذخیرہ تھا سندھ حکومت کا سب چوریوں کے افغانستان سے مغل ہو گیا تھا, دیگر جگہوں پہ چلا گیا تھا, پیچھے کخ نہیں بچا تھا. پھر حکومت جو نا باہر سے منگواتی تھی اور یہ اس طریقے سے نظام چل رہا تھا. جتنی بڑی غدار پی ٹی آئی ہے اتنی ہی بڑی غدار پیپلز پارٹی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مجبوری ہے کہ آپ کو ہر ایک کو گلے لگانا پڑا ہے. کتے کو بھی گلے لگانا پڑ رہا ہے اور اس کا بھی جس کا ہم نام نہیں لیتے. اور کیا کریں. لیکن ہاں یہ بات, یہ جو ونڈر بوائے کی بات سہیل وڈاج صاحب نے کی ہے, اس لیے کی ہے کہ ایک گروپ ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہاں حالات بہتر ہو رہے ہیں, اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہم ہیں نا آنیسٹ, ہم چلا سکتے ہیں نا. وہ تو پہلے والے تھے جن سے غلطی ہوئی تھی. حالانکہ اس قسم کی کوئی قابلیت پاکستان کی فوج کے اندر نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکے. بنا بھی سکتی ہے, گرا بھی سکتی ہے, چلا نہیں سکتی. یہ ان کے پاس ملکہ ہے ہی نہیں. یہ اور اس وقت میں جو حالات ہیں وہ جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر اس وقت میں کوئی 19-20 ہو گئی تو دنیا کے جو حالات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں, پاکستان بھی افغانستان اور عراق اور ایران جیسی صورتحال بن جائے گی. اس کا حشر بھی کچھ ہے نا بہتر نہیں رہے گا. یہ کوئی مطلب دنیا میں اگر کسی ایک ملک کے اوپر سب سے زیادہ مطلب توجہ ہے نا کہ اس کو ہم نے گرانا ہے, وہ پاکستان ہے. باقی تو سارے جو ہے نا وہ قابو میں ہیں, بالکل میچے میں ہیں. جس کا مرضی آپ نام لے لیں, ترکیہ کا لے لیں, ملائیشیا, انڈونیشیا, کسی کا بھی لے لیں, کوئی یہ نہیں بچا ہوا. مطلب جب اس کو چاہیں دھڑم تختہ کر دیں, لیکن وہ اپنے کام میں لیے ہوئے ہیں بس. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے.